بصیرت پر سلام ہو، کس طرح سے قدم قدم پر ہدایت بشر کے لیے چراغ روشن کیے، کیا کیا کیا۔ یہی وہ مراحل تھے جن کے باعث سے محسوس کیا گیا کہ اگر یہ خاتون کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے یہ لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہیں تو ہمیں اس مسند پر کوئی نہیں بیٹھنے دے گا۔ کون سی روایت عرض کروں؟ الفاطمہ من المہد الی اللحد، آیت اللہ قزوینی نے لکھی، انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا، لیکن میں بیت الاحزان کی روایت پڑھوں گا۔ کس نے لکھی یہ کتاب؟ شیخ عباس قمی نے، جن کی کتاب آپ کے ہر گھر میں موجود ہے، مفاتیح الجنان۔ یہ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے لکھی۔ ان کی دوسری کتاب جو لکھی انہوں نے سیدہ کی حیات پر، اس کا نام بیت الاحزان ہے۔ وجہ تالیف شاید آنے والے 2 دنوں میں عرض کروں، لیکن آج صرف ایک روایت کا ابتدائی حصہ پڑھوں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد 4تھے سال میں مدینے سے ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا کچھ افراد کو اپنے ہمراہ لے کر یزید کے پاس شام پہنچا، اور شام پہنچنے کے بعد یزید سے شکایت کی کہ تو حسین کو تم نے شہید کیا، حسین کے بھائیوں کو مارا، بھتیجوں کو مارا، بیٹوں کو مارا، ساتھیوں کو مارا، اگر تم اس حد تک رک جاتے تو میں کبھی شکایت نہ کرتا، کیونکہ یہ مردوں کی جنگ تھی، لیکن یہ تمہارے لیے سازگار نہیں تھا، مناسب نہیں تھا کہ تم نبی زادیوں کو، نبی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں اجنبیوں اور شرابیوں کے سامنے لے کے آؤ۔ جیسے یہ جملہ تھا تو یزید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور یزید اپنے مقام سے اٹھا، لکڑی کا ایک صندوق کھولا اور اس میں سے ایک تحریر لے کے آیا، اور تحریر آنے والے مہمان کی طرف بڑھا دی۔ اس نے تعجب سے پوچھا یہ کیا ہے، اور اس موقع پر یزید نے جو جملہ کہا کہ اگر کوئی اور یہ بات مجھ سے کہتا تو میں سن لیتا اور برداشت کر لیتا، لیکن تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم یہ بات مجھ سے کہو۔ اس نے پوچھا میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کٹھے ہو، پھر یہ تحریر پھینکی کہ یہ پڑھو، کہ یہ کیا ہے، کہ تمہارے باپ کا خط ہے جو اس نے مدینے سے شام میرے باپ کے لیے تحریر کیا تھا۔ کیا لکھا تھا خط میں؟ لکھنے والے نے، صاحب تحریر نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ نبی زادی کی، پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد جب ایک فرد ہمارا ساتھی برسر اقتدار آیا تو میں نے اس کی بیعت کے سلسلے میں اپنے غلام کو علی کے گھر روانہ کیا، جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ۔ لیکن جب میرا غلام پہنچا تو بجائے علی کے یا علی کے گھر والوں میں سے اس گھر کی ایک کنیز دروازے کے پیچھے روکی اور یہ پیغام دیا کہ میرے آقا علی قرآن کی جماوری میں مصروف ہیں، اور جب تک قرآن کی تدوین کا کام مکمل نہیں ہو جاتا علی باہر نہیں آئیں گے۔ کہ میرا غلام واپس آیا تو مجھے غصہ آیا، اور پھر میں نے اپنے چند ساتھیوں کو اکٹھے علی کے گھر کی طرف روانہ کیا اور ان سے کہا جاؤ علی کو لے کے آ جاؤ، اور علی سے کہنا اگر تم نہ آئے تو فلاں کہہ رہا تھا وہ خود لینے کے لیے آئے گا۔ اور جب میرے بھیجے ہوئے افراد پہنچے تو اس دفعہ کنیز کے بجائے خود نبی زادی دروازے کے پیچھے آ کر رکی، اور میرے بھیجے ہوئے وفد کو یہ پیغام دیا کہ فلاں سے کہنا کہ جب تم حکومت ہم اہل بیت سے چھین چکے تو اب مزید کیا چاہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم علی وقت کے حکمران کی بیعت کریں گے تو بتا دینا کبھی فاطمہ زہرا کی زندگی میں ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ کہ جب میرا بھیجا ہوا وفد خالی ہاتھ واپس آیا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے 50 افراد کو اپنے ہمراہ لیا اور ہم نے لکڑیاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، جلانے کا سامان اٹھایا، اور ہم سب کے سب علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف چل پڑے، اور قریب پہنچ کر
میں نے انفس سے کہا آگے بڑھو اور در علی پر دستک دو۔ جب کنفس نے دستک دی تو میں نے محسوس کیا علی دروازہ کھولنے کے لیے آ رہے تھے، یا نبی زادی علی کے سامنے آ کر روکی اور کہا اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے، اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ علی نے کہا جیسے میرے نبی کی بیٹی مناسب سمجھتی۔ اب علی پیچھے ہٹے، نبی زادی دروازے کے قریب آئیں، میں نے آواز دی اے نبی کی بیٹی جلدی سے علی کو باہر بھیجیں، اگر تاخیر کی تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں۔ تو نبی زادی نے آگے سے یہ جملہ کہا کہ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ میں نے کہا لگائیں گے اور کسی ایک کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کہا پھر علی میری زندگی میں نہیں آئیں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ مجھے غصہ آیا، میں نے قنفذ سے کہا آگے بڑھو اور اس دروازے کو آگ لگاؤ۔ قنفذ نے آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، لیکن میں اس دن غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ اے لاہور کے غیور مومنوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کیا وہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا وہ دروازہ زمین پر گرا؟ میں کیا کروں؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور اس دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ زہرا کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ دروازہ گرا اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ فضا کوشش کرنا میرے آقا علی تک یہ خبر نہ پہنچے۔ میرے عزیزوں، آج کے دن سیدہ پر 3 ظلم ہوئے۔ ایک ظلم بیٹا شہید ہوا، دوسرا ظلم پسلیاں ٹوٹی، تیسرا ظلم بی بی کی آنکھ کے نیچے رخسار جب تک بی بی زندہ رہی ہمیشہ زخمی رہا۔ محسن کب شہید ہوئے؟ جب دروازہ ٹوٹا اور دروازہ آپ پر گرا۔ اور پسلیاں کب ٹوٹی؟ جب 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف کو اس دروازے کو رونگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ میرے عزیزوں، میں نے خود مقتل کی کتابوں پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں پڑھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ اس دروازے پر کھڑے ہو کر گزرتے ہوئے اس مخدرہ کی کمر میں بار بار پاؤں سے لاتے مار رہا تھا۔ بس آخری جملہ عرض کروں اور اجازت دیجیے۔ 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور لکھنے والے نے لکھا کہ میں سب سے آگے تھا اور میں علی کے بہت قریب جا پہنچا تھا، اور اب میں نے ارادہ کیا کہ علی کے گلے میں رسی ڈالوں اور ہم سب علی کو گھر سے دربار لے جائیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں علی کی طرف بڑھتا مجھے نہیں معلوم فاطمہ زہرا کس طرح اس جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے اٹھی، جلدی سے آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر میرے اور علی کے درمیان حائل ہو گئی، میرے اور علی کے درمیان
کھڑی ہو گئی. میں نے کہا اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تم خود ہٹنے پر مجبور ہو جاؤ گی. فاطمہ زہرا نے کہا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی. کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا.